نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 8th پارہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 80 ولوطن اور لوط علیہ السلام اس جب قولا فرمایا آپ نے لقومہ اپنی قوم سے اتأتون کیا آتے ہو تم یا کرتے ہو تم الفاحشۃ بے حیائی فاحشہ کا ورڈ ہم پیچھے کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں اس سے مراد وہ کھلم کھلی بے حیائی ہے کہ جس کا اثر دوسروں پر بھی پڑے ما نہیں سبقکم سبقت کی تم سے پہلے یعنی کسی نے تم سے پہلے یہ کام کیا ہی نہیں بہا اس کو من احدن کسی ایک نے من العالمین تمام جہانوں سے اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہیں کی تو حضرت لوط علیہ السلام جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سے بھی تھے اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے خود ان کو بھی ایک علاقے کی طرف نبی بنا کر بھیجا اور یہ علاقہ جس کی طرف حضرت لوط علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تھے یہ اردن اور بیت المقدس کے درمیان تھا جسے سدوم کہا جاتا ہے یہ بڑی سرسبز مطلب بڑی ہری بھری سی جگہ تھی اور یعنی ایک زرخیز زمین تھی وہاں پہ اور جہاں ہر طرح کے غلے اور پھل وغیرہ کثرت سے اگا کرتے تھے اسی لیے قرآن نے اس جگہ کو مؤتفقاتن یا مؤتفقاتن کے الفاظ سے بھی تعبیر کیا ہے یعنی ایک سبزہ زار حضرت لوط علیہ السلام نے غالباً سب سے پہلے یا دعوت توحید کے ساتھ ہی یعنی ان کو اپنی قوم کو یعنی دعوت توحید دی اور ساتھ ہی جو ان کے اندر خرابی تھی اس کو بھی ہائی لائٹ کر دیا کہ تم وہ برائی کرتے ہو یعنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے یہ لوگ قوم لوط اور یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جو اس سے پہلے کسی قوم نے نہ کیا تھا یعنی ایک نیچرل پروسیس تو یہ ہے کہ اپنی لسٹ کو فلفل کرنے کے لیے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مرد جو ہے وہ عورت کی طرف جائے لیکن اس قوم نے کیا کیا کہ مردوں سے ہی اپنی لذت حاصل کرنا شروع کر دی یعنی انہوں نے عورتوں کو بالکل پیچھے چھوڑ دیا اور مردوں نے مردوں کے ساتھ جسمانی تعلق استوار کر لیا تو یہ اس طرف اشارہ ہے اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا گیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی یعنی سب سے پہلے یہ جو عمل قوم لوط ہے یہ اسی قوم سے اس کا آغاز ہوا اس سے پہلے پوری دنیا میں کسی انسان نے یہ گناہ نہ کیا تھا تو اس لیے جب حضرت لوط علیہ السلام ان کی طرف آئے اور انہوں نے ان کے اندر یہ برائی دیکھی تو دعوت توحید کے ساتھ ہی ان کو یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جو تم گناہ کرتے ہو یہ کیسی فحاشی تم کر رہے ہو کہ اس سے پہلے تو جہان میں کسی نے ایسا گناہ نہ کیا انکم تحقیق تم لتأتون البتہ آتے ہو الرجال مردوں کے پاس شہوتن شہوت سے من دون النساء عورتوں کے علاوہ یعنی نیچر کو چھوڑ کر ایک جو فطرت نے طریقہ بنایا ہے اس کے اگینسٹ چلتے ہو بل انتم بلکہ تم قوم ہو مسرفون حد سے بڑی ہوئی یعنی تم نے تو ساری حدیں ہی کراس کر دی ہیں تم نے ایسا گناہ کیا ہے کہ جو تم سے پہلے کبھی کسی نے کیا ہی نہیں وما کان جواب قومه اور نہ تھا جواب اس کی قوم کا الا مگر ان یہ کہ قالو انہوں نے کہا اخرجوہم نکالو تم ان کو من قریتکم اپنی بستیوں سے اپنی بستی سے انہی کو نکال دو کہ جو بار بار ہمیں اس کام سے روک رہے ہیں انہم بے شک وہ اناس ان لوگ ہیں یتطہرون جو بڑے پاک بنے پھرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ حضرت لوط علیہ السلام اور جو ان کے فالوور ہیں یہ بار بار ہمیں ایک ہی چیز سے منع کیے جا رہے ہیں کہ ایسا گناہ مت کرو تو یہ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں تو ان پاک بازوں کا پھر اس بستی میں کیا کام کہ جہاں ان کو یہ گند نظر آتا ہے ہمارا یہ عمل تو ٹھیک ہے ان پاک بازوں کو ادھر سے نکال دو یعنی وہ ایک طرح سے تنقید کر رہے ہیں اور تنزیہ انداز میں کہہ رہے ہیں کہ یتطہرون جو پاک بنے پھرتے ہیں لوگ جو ہمیں اس کام سے منع کرتے ہیں ان کو یہاں بستی سے نکال دیا جائے فَأَنجَيْنَاهُ تو پس نجات دی ہم نے اسے وَأَهْلَهُ اور اس کے گھر والوں کو إِلَّا امْرَأَتَهُ سوائے بیوی اس کی کانت تھی وہ من الغابرین پیچھے رہ جانے والوں میں سے غابرین کا جو روٹ ہے یہ غین با را ہے غبار بھی اسی سے ہے غبار آپ دیکھتے ہیں کہ اڑ رہا ہوتا ہے تو جب کوئی چیز آگے گزر جاتی فار ایگزامپل گاڑی گزری تو پیچھے سے
غبار اڑا، تو پیچھے جو چیز رہ جائے اس کو غبار کہتے ہیں، اڑنے والی ہلکی پھلکی چیز یا ایک ایکسٹرا چیز کہہ لیں۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو تو نجات دی، مگر اس کی عورت وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوئی۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی تو وہ نبی کی بیوی، لیکن اس کے باوجود اس نے نبی کے ساتھ سنسیئر ہونے کی بجائے وہ ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اس قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اس کی ہمدردیاں اور اس کی دوستیاں ان لوگوں میں زیادہ تھیں۔ تو اس لیے جب ان کو حکم ہوا تھا کہ یہاں سے نکل جاؤ جب عذاب آنے والا تھا، تو ان کو خاص تاکید کی گئی تھی کہ جب عذاب آئے تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ تو کیونکہ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے، اس سے دور جانے لگتا ہے، تو وہ مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے۔ جیسے ہم کسی کو سی آف کرنے جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ یا آگے پیچھے، تو ہم اس کو بار بار مڑ کے دیکھتے ہیں کہ ابھی تک نظر آ رہا ہے، چلا گیا۔ تو اسی طرح جب وہ جا رہے تھے، ان کی بیوی بھی پہلے ان کے ساتھ نکلی، تو جب اس نے پیچھے دیکھا تو ایک سخت پتھر کنکریلا اس کے سر پر بھی آ لگا، اور وہ بھی کانت من الغابرین، وہ بھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو گئی۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کسی نبی کے ساتھ آپ کا رشتہ ہونا، کسی ولی کے ساتھ آپ کی کوئی نسبت ہونا، یا آپ کے بچے کا حافظ قرآن ہونا، یا آپ کا سیدوں کی لڑی سے ہونا، یہ آپ کو کوئی فائدہ نہ دے گا۔ جو چیز آپ کو فائدہ دے گی وہ صرف آپ ہی کا عمل ہے۔ اب جہاں دیکھیں کہ بیوی تو وہ حضرت لوط علیہ السلام کی ہے، کہنے کو وہ اس زمانے کی نبی کی بیوی ہے، لیکن کانت من الغابرین، پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ ہم وہ حدیث پڑھ چکے ہیں نا کہ المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا۔ تو جس چیز کو انسان اپنے دل میں بساتا ہے اور جس کو فالو کرتا ہے، اصل رشتہ اس کا اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ بلڈ ریلیشن اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم نے اپنے بچے کو حفظ کروا دیا تو اب ہم بخشے جائیں گے، یا ہمارے تو باپ دادا بڑے نیک تھے، یا میرے والد صاحب بڑے قرآن کی خدمت گزار تھے، انہوں نے ساری زندگی صرف کر دی، بڑی کتابیں لکھی ہیں، کچھ ایسی چیزیں اگر ہم اپنے اس کے لیے نجات کے لیے گھڑ لیں تو یہ بالکل غلط ہوگا۔ کسی بھی انسان کو اس کا رشتہ، اس کا نسب آگے نہ کرے گا جبکہ اس کا عمل اس کو پیچھے کر دے۔ یعنی اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو اپنے عمل کے بل بوتے پر ہونا ہے، کسی سے رشتہ داری کی بنا پر نہیں۔ وَأَمْطَرْنَا، اور برسایا ہم نے علیہم ان پر مطرا، ایک میہ، ایک ہم نے ان پر بارش برسائی۔ اور وہ بارش بھی کون سی تھی؟ بارش کوئی پانی والی بارش نہیں تھی جو عام طور پہ ہوتی ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 82 میں آتا ہے کہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ، اور ہم نے ان پر تہ بتہ پتھروں کی بارش برسائی۔ یعنی ان کے اوپر بارش تو ہوئی لیکن وہ پتھروں کی بارش تھی۔ اور کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ شاید وہ آگ کی بارش تھی۔ تو ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ آگ کی بارش ہو اور اس کے اندر پتھر بھی ہوں۔ اور پتھروں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پتھر بھی کوئی ایسے گول سے پتھر نہیں تھے، بلکہ وہ کنکریلے پتھر تھے۔ کوئی چیز نوک والی ہو وہ زیادہ ہرٹ کرتی ہے، زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ اور ان پتھروں کے اوپر بھی نام بھی لکھے ہوئے تھے، نشان زدہ بھی تھے کہ یہ پتھر فلاں کے سر پہ جا کے لگے گا۔ یعنی ہر ایک کو کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر الگ الگ اس کی سزا تیار کر رکھی تھی، اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی گئی یا پھر آگ کی بارش برسائی گئی۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پر بھی فرمایا گیا جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس بستی کو الٹ کر اوپر نیچے کر دیا۔ اللہ اکبر۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبریل اس بستی کو اوپر لے گئے اور بلندی پر سے جا کے پٹخ دیا۔ تو جب کوئی چیز ایسے پٹخ کے ماری جاتی ہے، گرائی جاتی ہے، تو کیسے وہ اوپر نیچے تہ و بالا ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہوا ان کا حال کہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان پر ایک بارش برسائی۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، تو دیکھو کیسا انجام ہوا پھر مجرموں کا۔ یعنی مشرکین مکہ کو یہ سٹوری سنائی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی کہ سن لو کہ اگر تم اللہ کی آیات کا انکار کرو گے تو پھر تمہارا بھی یہ انجام ہو سکتا ہے۔ فنظر، دیکھ لو، یعنی عبرت حاصل کر لو، تم بھی کچھ سیکھ لو اس قصے سے۔ کیف کان عاقبۃ المجرمین، یہ اللہ تعالیٰ مجرموں کا کیا انجام کرتا ہے۔ وَإِلَىٰ، اور طرف مدینہ، مدین کے، اخاہم، بھائی ان کے، شعیب علیہ السلام، اور مدین کی طرف ہم نے
شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ مدین جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یا پوتے کا نام تھا، اور پھر انہی کی نسبت سے اس قبیلے کا نام یا پھر بستی کا نام جس میں یہ رہائش پذیر تھے اس کا نام بھی مدین پڑ گیا۔ تو یعنی یہ مدین ایک قبیلے کا نام بھی ہو سکتا ہے اور ایک بستی کا نام بھی، اور یہ بستی حجاز کے راستے میں معان کے قریب ہے، اور انہی کو قرآن میں دوسرے مقام پر اصحاب الایکہ بھی کہا گیا ہے۔ تو ان کی طرف بھیجے گئے حضرت شعیب علیہ السلام۔ اخاہم ان کو ان کا بھائی کہا گیا، تو جیسے پچھلے پروفٹس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ ان کی قوم میں سے ہی ہوتے ہیں، برادری والے ہی ہوتے ہیں، ان کے ہی خاندان قبیلے میں سے، ان کے مطلب آنکھوں دیکھا ہی حال ہوتا ہے کہ وہ نبی جو ہے وہ ان کے سامنے ہی پیدا ہوا اور پروان چڑھا اور پھر اس کو نبوت کے درجے پر فائز کیا گیا، تو اس لیے اخاہم کا ورڈ یوز کیا گیا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور مدین کی طرف ان کی برادری سے شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قالا فرمایا، کس نے؟ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم نہیں تمہارے لیے، من الہ کوئی الہ غیرہ اس کے علاوہ، تو اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، قد بے شک جاءتکم آ چکی تمہارے پاس بینتن کھلی دلیل میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا اور میں تمہاری طرف آیا ہوں اور تمہیں ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دیتا ہوں، یعنی یہ تمہارے لیے کھلی دلیل ہے، اب تمہاری حجت تمام ہو گئی، پس اب کیا کرو، فاوفوا الکیلا تو پس پورا کرو تم ناپ، والمیزان اور تول، یعنی ناپ اور تول کو پورا کرو، ولا اور نہ تبخسوا با خاصا سین اس کا روٹ ہے یعنی کم کرنا، ولا تبخسوا اور نہ کم کرو تم الناسا لوگوں کو اشیاءہم چیزیں ان کی، ولا اور نہ تفسدوا فساد کرو تم فی الارض زمین میں بعد اصلاحہا اس کی اصلاح کے بعد، ذالکم یہ خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان لانے والے، تو ناپ اور تول پوری کرو اور لوگوں کو چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین میں انتظام کے بعد یعنی اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، یہ تمہارا بھلا ہے اگر تم مومن ہو۔ تو اگر انسان اپنے ایمان کا دعویٰ کر چکے تو ایمان کے کچھ تقاضے بھی پورے کرنے ہوں گے، تو عبادت کے بعد ان کی جو برائی تھی اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ یہ جو قوم شعیب تھی، مدین والے تھے، یہ کیا کرتے تھے کہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، جب تولتے یا ناپتے تو اس میں کمی کیا کرتے تھے، لینے کی دفعہ پورا لیا کرتے تھے لیکن دینے کی دفعہ یہ کمی کر دیا کرتے تھے، یعنی پیسے پورے لے لیتے تھے لیکن اس طرح سے دوسروں کو داؤ پیچ لگاتے کہ چیز ان کو کم ملتی، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ ناپ اور تول کو پورا کرو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ لوگوں کے حق ان میں کمی مت کرو، اور ہمارے ہاں دیکھیں کہ یہ ناپ تول میں کمی اور عمل قوم لوط، پیچھے ہم نے جتنی بھی تکبر کے بارے میں پڑھا، یہ ساری قوموں کے جو ایک ایک گناہ تھا جس قوم میں، وہ امت محمدیہ نے سارے گناہوں کو اپنا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے، یعنی سائز میں بالکل ایک جیسا اور دیکھنے میں ایک جیسا لگتا ہے، تو تم بھی قدم بہ قدم دوسری امتوں کو فالو کرو گے، اور میں کہتی ہوں ان قوموں نے تو کوئی ایک گناہ کیا، جیسے قوم شعیب نے ناپ تول میں کمی کر دی، ٹھیک ہے، باقی قومیں اگر ہم لوط کو دیکھ لیں تو انہوں نے عمل قوم لوط کیا، یعنی لواطت جس کو کہتے ہیں، ہوموسیکشوالٹی میں وہ لوگ پڑ گئے، اسی طرح اور بہت ساری قوموں کے بارے میں ہم پڑھیں تو ان کا ایک گناہ اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے، تو ہم نے تو ساری برائیاں اپنے اندر شامل کر لی ہیں، ہر قوم کی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا زمین میں اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اگر تم ایمان لانے والے ہو تو پھر تمہیں ان چیزوں کو فالو کرنا پڑے گا، ایمان کے تقاضے بھی پورے کرو، ولا اور نہ تقعدوا بیٹھو تم بکلی ہر صراط راستے کے، توعدون ڈراتے ہو تم، وتصدون سواد دال اس کا روٹ ہے، صد کہتے ہیں روکنے کو، اور تم روکتے ہو ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، من اسے آمنا جو ایمان لایا بھی ساتھ اس کے، وتبغونہا اور چاہتے ہو تم وجہ ٹیڑھا پن، یعنی راستوں میں بیٹھ اور ہر راستے پر یوں نہ بیٹھو کہ راہ گیروں کو ڈراؤ
اور اللہ سے انہیں روکو جو اس پر ایمان لائے اور اس میں کجی چاہو۔ تو اللہ کے راستے میں بیٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ لوگ جو حضرت شعیب علیہ السلام کو فالو کرنے والے تھے، یہ لوگ ان کو بھی روک روک کر حضرت شعیب علیہ السلام کی فرما برداری سے اور ان کی بات ماننے سے روکا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ کیا تمہارے پاس دلیل ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں بھی یا نہیں، یہ نبی سچے بھی ہیں یا نہیں، ان کی بات پہ کوئی ریلائی کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، تم کیوں ان کو فالو کر رہے ہو؟ اور دوسرا اگر اس کا میننگ دیکھا جائے رستوں پہ بیٹھنے کا، تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں بھی کچھ لڑکے یا کچھ لوگ جو ہے وہ رستے پہ بیٹھ جاتے ہیں، ہر آنے جانے والے کو دیکھنا، اس کو گھورتے رہنا، کون کہاں جا رہا ہے، ہر ایک کی تجسس کے ساتھ اس کی خبر لیتے رہنا۔ تو راستے پہ بیٹھنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو لوگوں کو ستانے کے لیے بیٹھنا، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، اور دوسرا بیٹھنا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو مطلب بیٹھ جایا جائے رستے میں، اور جو بھی کوئی مال لے کر گزرا ہو، کوئی چیز لے کر گزرا ہو، اسے وہ چیز چھین لینا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی خاص جگہ پر کوئی انسان کوئی بیریئر لگا کے بیٹھ جائے اور وہاں پھر کہے کہ مجھے ٹیکس ادا کرو گے تو میں آگے جانے دوں گا۔ تو اس کی مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں، جیسے قریش مکہ کرتے تھے کہ دین کے راستوں پر بیٹھنے سے ان کے کیا مراد تھا کہ اس راہ پر لوگوں کو چلنے سے روکتے تھے، یا ناکوں پر بیٹھنا تاکہ آنے جانے والوں کا مال حذف کر لیں، سلب کر لیں ان کا۔ تو اس طرح ہر طرح سے جو بھی طریقہ، جو بھی نیت ہے کسی کی رستے میں بیٹھنے کی، تو اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ رستے کو اس کا حق دینا چاہیے۔ رستے میں بیٹھنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ وَاذْکُرُوا اور یاد کرو تم اس جب کون تم تھے تم قلیلاً تھوڑے، فَكَثَّرَكُمْ تو پس زیادہ کیا اس نے تمہیں، وَانظُرُوا اور دیکھو کیفا کیسا، کانا ہوا عاقبۃ المفسدین دیکھو کہ کس طرح سے ہوا انجام فسادیوں کا، یعنی جو لوگ تم سے پہلے فساد کرنے والے تھے تم ان کو دیکھ لو، ان لوگوں کا کیا انجام ہوا، تو پھر فساد کرنے سے پہلے تم بھی سوچ لو کہ تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ ہو سکتا ہے۔ وَإِن کَانَ اور اگر ہے طَائِفَةٌ ایک گروہ منکم تم میں سے آمنو ایمان لائے وہ باللذی ساتھ اس کے ارسلتو کہ بھیجا گیا میں بھی ساتھ اس کے، وَطَائِفَةٌ اور ایک گروہ لم نہیں یؤمنو ایمان لائے وہ، فاصبروا تو پس صبر کرو تم حتی یہاں تک کہ یحکم اللہ بیننا فیصلہ فرما دے اللہ درمیان ہمارے، وہو اور وہ خیر الحاکمین وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور اگر تم میں ایک گروہ اس پر ایمان لایا جو میں لے کر بھیجا گیا، اور ایک گروہ نے نہ مانا، تو ٹھہرے رہو، یعنی انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ ہم میں فیصلہ کرے، اور اللہ کا فیصلہ سب سے بہتر ہے۔ یہاں یہ جو بات کی گئی نا فَاصْبِرُوا، تو کفر پر صبر کرنے کا حکم یہ نہیں ہے کہ اس کو برداشت کرو اور اس کو اپنا لو، بلکہ اس کے لیے کیا ہے، سخت وعید ہے کہ یعنی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اہل حق کا اہل باطل پر فتح و غلبہ ہی ہوتا ہے، یعنی چاہے کوئی دیر ہو جائے یا سویر ہو جائے، آخر میں جیت کس کی ہوگی، حق ہی کی ہوگی۔ ہم نے کتنے پروفٹس کے بارے میں پڑھ لیا کہ جن کو لوگوں نے دھتکارا اور اپنے مال پر اور اپنے گھروں پر اور اپنے محلات پر بڑا تکبر کیا، تو ایٹ دا اینڈ کس کی جیت ہوئی، اسی نبی کی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک دوسرے مقام پر فرمایا گیا نا کہ فَتَرَبَّصُوا إِنَّ مَعَكُم مُتَرَبِّصُونَ، سورۃ توبہ کی آیت میں آتا ہے۔ تو یہ فرمایا گیا کہ اگر تم میں ایک گروہ اس پر ایمان لایا جو میں لے کر بھیجا گیا، تو اور ایک گروہ نے نہ مانا، تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ ہم میں فیصلہ کر دے، اور اللہ کا فیصلہ سب سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، جو نہیں مانتے ان کو بھی ایک دم سے ہلاک نہیں کر دیتا، اچانک ان کی پکڑ نہیں کر لیتا، بلکہ ان کو استدراج دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں کہ شاید یہ لوگ کچھ سدھر جائیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ آزمائش بھیجتا ہے کہ شاید اس آزمائش کے ذریعے یہ بہتر ہو جائیں، ان میں کوئی نکھار آ جائے، یا پھر کبھی اللہ تعالیٰ نعمتوں سے انسان کو نوازتا ہے کہ شاید نعمتوں کے شکر کے طور پر کوئی فرما برداری کرے۔ فرمایا گیا کہ لم یؤمنو جو ایمان نہیں لائے، تو فصبروا بس صبر کرو حتی یحکم اللہ بیننا، تو اللہ تعالیٰ ایک دن فیصلہ ضرور کرے گا، وہو خیر الحاکمین اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔